سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی بھی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑنے سے بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہو، بری خیالات ہو۔ اور مومن کی خوشی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہوا کرتی ہے نا۔ ضروری نہیں کہ ہمیں زندگی میں وہ سب ملے جس کی ہمیں چاہت ہو، کچھ چیز میں کچھ رشتے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اللہ بندے کو تب اکیلا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ پیچھے بس وہ اور اس کا بندہ رہ جائے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے جسے اتنا بڑا رب بس اپنے لیے چنتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کسی سے محبت ہی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو محبت نہیں، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن دراصل اس کی پرواہ وہ کرتا ہے جو ہر چیز سے پرواہ ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے کہ ایک نافرمان کو کتنے بڑے بادشاہ کے قریب ہونے کا موقع دیتی ہے، اور کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی انسانوں کی فکر کرتا ہے۔ محبت توجہ مانگتی ہے، تذلیل ہونا نہیں۔ اگلے انسان پر ہمیشہ مان ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے حق جتاتے ہیں، لیکن جب انا کا رشتہ محبت سے زیادہ عزیز لگنے لگے تو کنارہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اکثر خاموش رہنا مزید تذلیل سے بچا لیتا ہے۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچے روتے ہیں اور پھر اپنی مراد پا لیتے ہیں۔ تہجد وہ مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل جڑ جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا، تہجد اور اللہ کی محبت سے ہی کر سکتے ہیں۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی ہوئی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ جس چیز کی تڑپ تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے، وہ چیز اللہ کبھی رد نہیں کرے گا، وہ نوازے گا تمہیں۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس اللہ پر یقین سے دعائیں مانگو، پھر اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا، پھر نہ کوئی درد تمہیں ستا پائے گا۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ تاخیر زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگا۔ جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں خیر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اسے نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ آپ کو دکھا دے گا کہ اس نے آپ کو اتنا انتظار کیوں کروایا۔ تو صبر کریں، کیونکہ آپ اپنے رب کی عنقریب نعمتوں کو دیکھ سکو گے انشاءاللہ۔